الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک پرہیزگار خاتون کا واقعہ سناتا ہوں جو کہ ہمیشہ ہر بات کا جواب قرآن ہی سے دیتی تھی۔ اس نے کبھی زندگی میں قرآن کی آیتوں کے علاوہ بات ہی نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس طرح کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس نے اون کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور اون کی اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی، یعنی چادر بھی ان کی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، یعنی پوری 3 راتیں گزر گئیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کھانے کو کچھ نظر نہیں آتا، کیا تم نے کچھ کھانا وغیرہ کھایا ہے؟ کیا کھاتی ہو؟ اس نے جواب دیا وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۔ میں نے پوچھا وضو کس چیز سے بناتی ہو؟ کہنے لگی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کرتی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ اس نے کہا اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزوں کو پورا کرو، میں پورا کروں گی۔ میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ بولی اس نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یعنی جو بھلائی کے ساتھ نفل عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ شاکر و علیم ہے۔ میں نے کہا سفر کی حالت میں تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ نہ رکھنا جائز ہے۔ کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ جواب دیا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، یعنی انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے جو اس کو لکھ لیتا ہے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی لا تخف ما لیس لک بہ علم، یعنی جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی۔ بولی لا تثریب علیکم اليوم،
یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ دیکھیں حضرات کیسے ایک ایک بات کا جواب قرآن کی آیتوں سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا اپنی اونٹنی پر سوار ہو جا اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ کہنے لگی ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے اپنی اونٹھی کو بٹھا لیا مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور اس سے کہا سوار ہو جاؤ، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر بولی ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچی ہو تمہارے اعمال کے سبب سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر، میں اپنی اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی ففہمناہا سلیمان، یعنی ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کے لیے کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا اب سوار ہو جا۔ وہ سوار ہو گئی اور کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے تابع کر دیا اور ہم اس کے تابع کرنے والے نہیں تھے، بلا شبہ سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز تیز دوڑا جا رہا تھا، وہ ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ، یعنی اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے لگا۔ اس پر اس نے کہا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو پڑھ لو۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا ہے۔ بولی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی صرف عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی شوہر ہے؟ وہ بولی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں۔ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ بولی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا قافلے میں ان کا کام کیا ہے؟ وہ بولی وعلامات بالنجم وهم يهتدون، یعنی علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے رہبر ہیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا یہ خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ یقین کریں عقل حیران رہ جاتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے اس عورت کو، کیسی کیسی آیتیں پڑھ رہی ہے، کیسے کیسے جواب دے رہی ہے۔
یہ سن کر میں نے آواز دی یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةَ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ یعنی دیکھیں اس نے اس کو کھانے کی دعوت دی ہے آیت پڑھ کر۔ جی یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کھانا خرید کر لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو اس عورت نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ سب ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں لڑکوں سے کہا تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآن آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اسے لگائی ہے کہ زبان سے کوئی ناجائز یا مناسب بات نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا المرام جزاک اللہ خیرا۔